پاکستان کی قیادت کی کہانی نا بڑی پیچیدہ ہے۔ اقتدار اکثر ایک پینڈولم کی طرح ایک طرف سے دوسری طرف جاتا رہا ہے۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آزادی سے لے کر آج تک ملک کے سب سے طاقتور عہدوں پر کون کون رہا اور کیوں۔ 70 سال اور درجنوں رہنما۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان ناموں کی لمبی فہرست کے پیچھے اصل کہانی کیا چل رہی ہے؟ کیا یہ صرف چہروں کی تبدیلی ہے یا اس میں کوئی گہرا پیٹرن، کوئی خاص نمونہ چھپا ہوا ہے؟ آئیے مل کر کھوجتے ہیں۔ تو ہمارا سفر کچھ اس طرح سے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ پاکستان میں طاقت کے 2 بڑے مراکز کون سے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ شروع کے سال اتنے ہنگامہ خیز کیوں تھے اور اس نے کیسے فوج اور سویلین حکومتوں کے بیچ ایک کشمکش پیدا کی۔ اس کے بعد ہم جدید سیاسی منظرنامے کا جائزہ لیں گے اور آخر میں ان تمام چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ کون سے پیٹرنز بار بار دہرائے جاتے رہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے سب سے اہم بات، پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پاکستان کے 2 بنیادی پاور سینٹرز کو سمجھنا ہوگا، ایک صدر اور دوسرا وزیر اعظم، کیونکہ ان دونوں کا آپس کا تعلق ہی ملک کی سیاست کی سمت طے کرتا ہے۔ یہیں سے اصل کشمکش شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف صدر ہے جو ریاست کا سربراہ ہے جیسے اسکندر مرزا تھے، اور دوسری طرف وزیر اعظم جو اصل میں حکومت چلاتا ہے جیسے لیاقت علی خان تھے۔ اب جب ریاست کے علامتی سربراہ کو حکومت برطرف کرنے کا اختیار مل جائے تو طاقت کا توازن بگڑنا تو لازمی ہے۔ یہی وہ بنیادی تناؤ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیں بار بار نظر آتا ہے۔ اب چلتے ہیں ماضی میں، اس وقت جب پاکستان نیا بنا تھا۔ یہ امیدوں کا دور تھا، لیکن ساتھ ہی یہ شدید سیاسی عدم استحکام کا بھی دور تھا، خاص طور پر پہلی دہائی میں۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں، یہ کوئی عام فہرست نہیں ہے، یہ تو ایک سیاسی بھوچال کی کہانی ہے۔ لیاقت علی خان کے بعد جیسے گھومنے والا دروازہ لگ گیا تھا۔ خواجہ ناظم الدین آئے، محمد علی بوگرا آئے، اور یہ سلسلہ فیروز خان نون تک چلتا رہا۔ یہ تیز رفتار تبدیلیاں صرف نام نہیں بدل رہی تھیں، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھیں کہ ملک ایک مستحکم سیاسی نظام کی تلاش میں جدوجہد کر رہا تھا۔ اس کو یوں دیکھیں، صرف 11 سالوں میں 7 وزیر اعظم، یہ صرف ایک ہنسا نہیں، یہ اس دور کی پوری سیاسی بے چینی کو ایک جملے میں بیان کرتا ہے۔ تو جب سیاست میں اتنا خلا پیدا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی اسے پر کرنے آ جاتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں وہ کوئی اکثر فوج رہی ہے۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے اہم موڑ پر آ گئے ہیں، فوج اور سویلین حکومتوں کے درمیان طاقت کی نہ ختم ہونے والی کشمکش۔ مارشل لاء کا مطلب صرف یہ نہیں کہ فوج آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ پورا جمہوری نظام ایک دم ٹھپ، فوج ملک کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے اور سویلین حکومت معطل ہو جاتی ہے۔ اور اس کا اثر کتنا گہرا تھا، اندازہ لگائیے۔ 1958 سے 1971 تک، یعنی پورے 13 سال، پاکستان میں وزیر اعظم کا عہدہ ہی غائب کر دیا گیا تھا۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو پچھلی والی سے ملا کر دیکھیں۔ ایک طرف چند سالوں میں بدلتے سویلین چہرے، اور دوسری طرف ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پھر پرویز مشرف، دہائیوں پر محیط ادوار۔ یہ لمبی فوجی حکومتیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ طاقت کا توازن کس طرف جھکا رہا۔ اور اگر الفاظ سے بات واضح نہ ہو تو یہ چارٹ دیکھیں، اعداد و شمار خود بول رہے ہیں۔ ایک طرف فوجی حکمران ہیں جن کا اوسط دورانیہ رہا تقریباً 10 سال، اور دوسری طرف سویلین وزرائے اعظم جو 1999 تک اوسطاً صرف 2 سال ہی حکومت کر پائے۔ 10 سال بمقابلہ صرف 2 سال، فرق بالکل صاف ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ذرا جدید دور کی طرف، یعنی 1980s کی دہائی کے بعد، جب سیاست کا میدان اور اس کے کھلاڑی بدلنے لگیں۔ یہاں ہمیں خاندانی سیاست، شدید رکاوٹیں اور ایک بالکل منفرد نظام نظر آتا ہے۔ اور یہ ٹیبل 90 کی دہائی کی پوری کہانی سناتا ہے۔ یہ ایک سیاسی دشمنی تھی، بھٹو خاندان مقابلہ شریف خاندان۔ بے نظیر بھٹو 2 بار وزیر اعظم بنی، نواز شریف 3 بار۔ یہ میوزیکل چیئرز کا ایک ایسا کھیل تھا جس میں ملک کی پالیسیاں آگے بڑھنے کے بجائے اکثر وہیں کے وہیں گھومتی رہیں۔ اب اس ساری کھینچا تانی کے بیچ ایک بہت ہی منفرد چیز سامنے آئی جسے نگران حکومت کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا سیاسی ریفری ہے جس کا کام صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگلا الیکشن شفاف ہو۔ معین الدین قریشی سے لے کر انوار الحق کاکڑ تک یہ نظام سیاسی منتقلی کو سنبھالنے کی ایک کوشش رہی ہے۔ اور یہاں سے ایک اور پیٹرن، ایک اور نمونہ بالکل صاف نظر آتا ہے، خاندانی سیاست کا۔
بھٹو خاندان، شریف خاندان اور زرداری یہ نام بار بار آتے ہیں۔ اقتدار جیسے ایک نسل سے دوسری نسل کو وراثت میں ملتا ہے، جس کی وجہ سے نئے چہروں کے لیے جگہ بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اتنی ساری تاریخ دیکھنے کے بعد، اتنے سارے نام اور واقعات سے گزرنے کے بعد آخر ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ بڑی تصویر کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم 70 سال کی اس کہانی کا نچوڑ نکالیں تو 4 باتیں بہت واضح ہیں۔ پہلی، بار بار کی فوجی مداخلتیں جس نے جمہوری سفر کو پٹری سے اتارا۔ دوسری، ایک مستقل سیاسی عدم استحکام۔ تیسری، منتقلی کو سنبھالنے کے لیے نگران حکومت کا یہ انوکھا نظام۔ اور چوتھی، چند طاقتور سیاسی خاندانوں کا اثر و رسوخ جو آج تک قائم ہے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی رہ جاتا ہے کہ قیادت کا یہ تاریخی چکر پاکستان کے مستقبل پر کیسے اثر انداز ہوگا؟ کیا تاریخ خود کو دہراتی رہے گی یا کوئی نیا باب لکھا جائے گا؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔